اب اسی آرٹیکل میں موہن بھگوت کا بھی ذکر ہے. موہن بھگوت جو آر ایس ایس کا سربراہ ہے، اس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ بھی آج کل پبلکلی نہیں لیکن بند کمرے میں کہتا ہے ہاں پاکستان سے بات ہونی چاہیے. لیکن یہ وہی موہن بھگوت ہے کہ جس نے ایک ڈیڈ لائن مقرر کی ہوئی ہے 2047 2047 تک وہ اکھنڈ بھارت بنانے کے دعوے کرتا ہے. وہ کہتا ہے بس اگلے 10-15 سال تک اکھنڈ بھارت کا خواب حقیقت بن جائے گا. اور اس کے بیانات باقاعدہ رپورٹ ہوئے ہیں انڈین میڈیا میں، اور وہ جو کچھ کلپس ہیں وہ میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں کہ وہ کہہ رہا ہے 10-15 سال میں اکھنڈ بھارت بن جائے گا. پھر دوبارہ یہاں سے لنک بنتا ہے اکھنڈ بھارت کا اور گریٹر اسرائیل کا، کیونکہ گریٹر اسرائیل کے بارے میں بھی اسرائیلی میڈیا کی کچھ رپورٹس ہیں کہ 2050 تک گریٹر اسرائیل جو ہے وہ ایک حقیقت بن جائے گا. اور یہ موہن بھگوت کہتا ہے کہ 2047 2047 تک اکھنڈ بھارت ایک حقیقت بن جائے گا. اچھا، اب یہ جو موہن بھگوت ہے جو پبلکلی یہ کہتا ہے کہ ہمیں پورا حق حاصل ہے کہ مسلمانوں کو ہم زبردستی ہندو بنائیں، یہ ایک انڈین سو کالڈ ہسٹورین اور رائٹر ہے. اس کا نام ہے پی این اوک. پی این اوک، یہ موہن بھگوت اس پی این اوک کا فالوور ہے، اس کا پیروکار ہے، اور اس کی کتابوں کا بڑا ذکر کرتا ہے. یہ جو پی این اوک ہے، اس نے یہ سب سے پہلے دعویٰ کیا تھا کہ نعوذ باللہ یہ جو خانہ کعبہ ہے، یہ جس جگہ پہ تعمیر کیا گیا ہے، اس جگہ پہ پہلے ہندوؤں کا ایک مندر تھا. اور اس نے اور بھی بہت سے عجیب و غریب دعوے کیے. اس نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں. ایک تو اس کی یہ کتاب ہے، اور ایک اس کا آرٹیکل ہے جس میں اس نے یہ دعویٰ کیا ہے. خانہ کعبہ کے بارے میں اس نے ایک جھوٹا دعویٰ کیا ہے. پھر اس نے ایک اور دعویٰ کیا ہے کہ یہ جو کرسچینٹی ہے یہ دراصل کرشننیٹی ہے، یعنی کہ یہ جو کرشنا ہے نا، لارڈ کرشنا جو ہندوؤں کا ایک دیوتا ہے، تو یہ اس کے نام سے کرشنا سے کرسچینٹی نکلی ہے. اور اس پہ بھی اس نے ایک پوری کتاب لکھی ہوئی ہے. یہ جو پی این اوک ہے، اس نے یہ بار بار اپنی کتابوں میں کہا ہے کہ اسلام اور کرسچینٹی جو ہے یہ دراصل ہندو مذہب سے نکلے ہیں. اب اس پر آپ مسکرائیں گے ضرور، لیکن جو آر ایس ایس والے ہیں، اور خاص طور پہ آر ایس ایس کا سربراہ جو ہے موہن بھگوت، وہ یہ سمجھتا ہے کہ پی این اوک جو ہے وہی ان کا رہبر و رہنما ہے. اور بھی ان کے بہت سے ایسے اسکالرز ہیں جن کو وہ فالو کرتے ہیں، لیکن پی این اوک جو ہے اس نے یہ بھی کہا ہے کہ تاج محل جو ہے آگرہ میں، وہاں پہ دراصل تیج مندر تھا، وہ تیج محل تھا. تو تیج محل یعنی کہ تیج مندر پر تاج محل کھڑا کر دیا گیا. بالکل یہ بھی غلط ہے، ہسٹوریکلی یہ بات بالکل غلط ہے. اس طرح اس نے جو لکھنؤ کی امام بارگاہیں ہیں اس کے بارے میں بھی ایک کتاب لکھی ہے کہ یہ لکھنؤ کی امام بارگاہیں جو ہیں یہ ہندوؤں کے مندروں پہ تعمیر کی گئی ہیں. تو یہ جو پی این اوک ہے، اس کا جو اوورآل اگر آپ اس کی کتابیں پڑھیں تو اس کے بارے میں جو ایک تاثر قائم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کا بھی دشمن ہے، یہ کرسچنز کا بھی دشمن ہے. یہ کہتا ہے جی کہ جو مکہ میں خانہ کعبہ ہے وہاں پر بھی پہلے ایک ہندو مندر تھا، اور ویٹیکن سٹی کہتا ہے جی ویٹیکن میں بھی پہلے وہاں پہ ہندوؤں کی حکومت تھی. یہ کہتا ہے انگلینڈ پر بھی ہندوؤں کی حکومت. اس پہ بھی اس نے ایک پوری کتاب لکھی ہوئی ہے کہ انگلینڈ بھی جو ہے. اچھا، اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیوں ایسے دعوے کر رہا ہے. تو یہ کہتا ہے جی جو ہسٹری ہے نا، یہ ساری ہسٹری غلط ہے اور ہسٹری کو دوبارہ لکھنے کی ضرورت ہے. اور یہ کہتا ہے کہ ایک ہندوؤں کا ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا وکرامادتیہ، اور وکرامادتیہ نے پورے ویسٹ ایشیا کو فتح کر لیا تھا، اور یہ جو عرب ممالک ہیں یہاں پر بھی اس کی حکومت تھی. یہ کہتا ہے جی کراچی سے لے کے اور حجاز تک اور مکہ تک یہ وکرمادتیہ کی حکومت تھی، اور یہ سارے ہندو علاقے تھے، اور یہاں پہ ہمارے مندر تھے، اور ان سب کو مسلمانوں نے مسمار کر کے تو یہاں پہ اپنی مسجدیں اور امام بارگاہیں بنا لی ہیں. اچھا، یہ کہتا ہے عید الفطر بھی جو ہے وہ ہندوؤں کا تہوار ہے.
اب آپ اس کی باتیں سنتے جائیں اور ہنستے جائیں. اور اس کا جو موقف ہے اس کو بہت سے ہندو اسکالرز نے مسترد کر دیا ہے, بہت سے جو ویسٹرن ہسٹورینز ہیں, آرکیولوجسٹ ہیں, انہوں نے مسترد کر دیا ہے, کیونکہ ہمیں تو اس کو بظاہر اتنی اہمیت دینے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہمارا جو قرآن پاک ہے اس میں تو واضح طور پہ سورہ بقرہ میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ جو خانہ کعبہ ہے اس کی بنیادیں اٹھائی تھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے. اور اس کے علاوہ بہت سی کتابیں ہیں جن میں کہ ہمیں خانہ کعبہ جو ہے یعنی کہ بیت اللہ شریف اس کی ہسٹری ملتی ہے. مثلاً ایک تاریخ خانہ کعبہ ہے طاہر الکروی صاحب, بڑی پرانی کتاب ہے, یہ پہلے عربی میں شائع ہوئی, پھر اس کا اردو میں ترجمہ ہوا, اور تاریخ خانہ کعبہ, اس میں یہ لکھا گیا کہ یہ تو حضرت آدم علیہ السلام تھے جو سب سے پہلے انہوں نے اس جگہ پہ اللہ کا گھر تعمیر کیا تھا. پھر یہی بات جو ہے یہ تاریخ بیت اللہ میں محمد صالح الشیبی جو ہیں انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے, یہ میرے پاس وہ کتاب ہے, یہ بھی عربی میں کتاب شائع ہوئی اور اس کا اردو ترجمہ میرے پاس ہے. پھر جو اسلامی انسائکلوپیڈیا ہے, اسلامی انسائکلوپیڈیا, اس میں تو لکھا گیا ہے کہ یہ دنیا کے وجود میں آنے سے پہلے یہ جو خانہ کعبہ ہے یہ جنت میں موجود تھا, اور پھر اس کو بالکل دنیا میں بھی ویسا ہی ایک اللہ کا گھر جو ہے وہ تعمیر کیا گیا. اور اس کی میرے پاس لمبی چوڑی اس کی ہسٹری ہے, اور اس کا توریات میں بھی ذکر ہے, توریات میں بھی خانہ کعبہ کا ذکر ہے. تو ہمیں جو ہے وہ یہ جو دعویٰ ہے اس کو زیادہ سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن سیریس کیا لینے کی ضرورت ہے کہ یہ جو دعویٰ کیا گیا ہے کیوں کیا گیا ہے, یہ وہ سوال ہے کہ جو آر ایس ایس کا جو ایک توسیع پسندانہ ایجنڈا ہے, ایکسپینشنسٹ ایجنڈا, اور اس کا جو اکھنڈ بھارت کا گریٹر اسرائیل کے ساتھ تعلق ہے, یہ ہے اصل بات کہ جو کچھ اسرائیل جنوبی لبنان میں کر رہا ہے, جو کچھ اسرائیل غزہ میں کر رہا ہے, وہی اسرائیل اب بھارت کے مسلمانوں کے ساتھ کرنا چاہ رہا ہے اور جموں کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ کرنا چاہ رہا ہے.